حضرت والا کی ایما پر سب سے پہلے مجمع حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ٹیم ہے، اس کے کپتان ہیں محمد معاذ خان۔ ان کی ٹیم سے سب سے پہلے سوال کیا جاتا ہے۔ آپ کو بتلانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کی کس خاندان میں شادی ہوئی تھی، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی بلکہ حضرت آمنہ کے والد محترم کا نام کیا تھا، اور وہ کس قبیلے کے سردار تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نکاح قبیلے بنو زہرہ میں ہوا تھا، اور حضرت آمنہ کے والد کا نام وہاب تھا۔ وہاب، جی بالکل، ان کا جواب اب درست ہوتا ہے۔ ان کے جواب کے دونوں جز صحیح ہیں، اس لیے ان کو 2 نمبر دیے جائیں۔ اس کے بعد مجمع عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹیم سے سوال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کیا تھی، مہینہ کون سا تھا، اور سن ولادت کیا تھا؟ ساتھ میں عیسوی سن بھی بتلانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تاریخ 12 ربیع الاول 2 شنبہ 570 عیسوی۔ دوسرے اعتبار سے جو سن ہے وہ کون سا ہے؟ ہجری سن سے پہلے جو سن شمار ہوتا تھا وہ کون سا؟ عیسوی 570 عیسوی۔ عیسوی بتلا دیا آپ نے۔ اس سے پہلے جو خاص واقعہ اس سن میں پیش آیا تھا، اس سے اس کی تاریخ پکڑی جاتی ہے، اس سن کو شمار کیا جاتا ہے۔ عام الفیل۔ عام الفیل، ٹھیک، ان کا جواب درست ہے، دونوں جز درست ہیں، لہٰذا انہیں 2 نمبر دیے۔ دائیں جانب والی ٹیم سے سوال ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر کچھ حادثات عالم دنیا میں پیش آئے تھے جو بڑے مشہور ہیں۔ آپ کو کوئی 2 حادثات آپ کو پیش کریں، 2 حادثے جو رونما ہوئے تھے وہ کیا تھے، بتلانا ہے۔ کنگرے گرے تھے اور آتش کدے بجھ گئے تھے۔ آتش کدے ایران جو بجھ گئے تھے، آپ کا جواب آ گیا۔ اور کنگرے گرے تھے، کتنے کنگرے تھے؟ 114۔ 114 کنگرے نہیں۔ اور کوئی درست کر سکتا ہے؟ وقت ہو گیا شاید۔ 14 کنگرے گرے تھے، اور آتش کدہ ایران جو 1000 سال سے جل رہا تھا وہ بجھ گیا تھا۔ یہ ان حادثات میں سے 2 بڑے حادثے تھے۔ آپ کا 1.5 جواب مکمل ہوا، اس لیے انہیں 2 بلکہ 1.5 نمبر دیا جائے۔ اسی طرح بائیں جانب کی ٹیم سے سوال ہے کہ کعبے کی تعمیر نو کے وقت، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعبے کی تعمیر ہوئی، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ اور دوسرا جز یہ ہے کہ مرتے دم تک لڑنے کا کن 2 قبیلوں نے آپس میں معاہدہ کیا تھا؟ آپ کی عمر 35 سال تھی۔ جی 35 سال۔ پہلے جز کا جواب مکمل ہوا۔ بنو عادی اور بنو نجار نے معاہدہ کیا تھا۔ کس نے؟ بنو عادی۔ بنو عادی اور بنو نجار نہیں، بنو عادی ایک قبیلے کا نام تو آپ نے بتلا دیا، دوسرے کا نام باقی ہے۔ آپ کا وقت مکمل ہوا۔ وہ 2 قبیلے، ایک بنو عدی اور دوسرے بنو عبد الدار تھے، جنہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا۔ انہیں بھی 1.5 نمبر دیا جائے۔ دائیں جانب کی ٹیم سے سوال ہے کہ حضرت آمنہ کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی، اور ابوا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا۔ آپ یثرب سے لوٹ رہے تھے۔ جی جواب ان کے درست ہے۔ آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ جواب تو مکمل ہو گیا آپ کا، لائیے۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ ماجدہ کے ساتھ یثرب سے لوٹ رہے تھے۔ ان کے دونوں جز درست ہیں، انہیں 2 نمبر دیے جائیں۔
بائیں جانب کی ٹیم سے اسی طرح کا، اسی نوعیت کا اور اسی سے جڑا ہوا سوال ہے کہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت آمنہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے حوالے کیا، اور شام کے قافلے کے وقت جب آپ شام کے قافلے میں جا رہے تھے آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ایمن نے عبد المطلب کے حوالے کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی، جی، اور قافلے میں جب آپ جا رہے تھے آپ کی عمر 9 سال تھی۔ کتنے سال تھی؟ 9 سال۔ ان کے دونوں جوابات درست ہیں، انہیں بھی 2 نمبر دیے جائیں۔ محمد معاذ کی ٹیم سے سوال ہے کہ نبی بنائے جانے کے وقت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا بن گیا تھا، اور راستوں اور گھاٹیوں سے گزرتے وقت کیا معاملہ ہوتا تھا؟ جی، نبوت سے پہلے آپ خلوت اختیار کرتے تھے، اور آپ کا معمول تھا کہ آپ کئی روز کا توشہ لے کر غار حرا میں وہاں پر رہ کر خیام پذیر کئی راتوں تک وہیں پر گزارتے تھے۔ اور جب آپ جاتے تھے تو کیا معاملہ ہوتا تھا درمیان؟ آپ جب پتھر حجر و شجر کے پاس سے گزرتے تھے تو وہاں سے آپ کو سلام کی آوازیں آتی تھی۔ ٹھیک، ان کے دونوں جواب درست ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے قبل خلوت پسند ہو گئے تھے، اور آپ جب راستے سے گزرتے غار حرا کے لیے جاتے تھے تو شجر و حجر آپ کو سلام کرتے اور کہتے تھے السلام علیک یا رسول اللہ۔ جب آپ پلٹ کر دیکھتے تو کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ اسی طرح بائی جانب کی ٹیم سے سوال ہے کہ نبی بنائے جانے والے دن کی تاریخ اور ماہ بیان کرنا ہے۔ دوسرا جز ہے عیسوی تاریخ کیا تھی۔ سوال کے 2 جز ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے وہ تاریخ کیا تھی، مہینہ کون سا تھا، اور عیسوی تاریخ کیا تھی؟ 6 اگست 610 عیسوی۔ نبوت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 41واں سال تھا۔ تاریخ قمری اعتبار سے 17 رمضان المبارک۔ جی، ان کے دونوں جز درست ہیں، انہیں 2 نمبر دیے جائیں۔ اس کے بعد دائیں جانب کی ٹیم سے سوال ہے کہ قریش نے عتبہ بن ربیعہ کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بھیجا، کچھ تجاویز کے ساتھ عتبہ بن ربیعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ ان تجاویز میں سے آپ کو کوئی 2 تجویز بتلانی ہے۔ جو تجاویز عتبہ نے آپ کے سامنے رکھی تھی اس میں سے آپ کو 2 تجویز بتلانی ہے۔ عتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو ایک تجویز تو یہ تھی کہ اس نے کہا اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار تسلیم کر لیں گے، اور دوسرے یہ کہ اگر آپ مکہ کی بادشاہت چاہتے ہیں تو آپ کو بادشاہت حوالے کریں۔ جی، ان کے دونوں جز درست ہیں، صحیح ہیں، انہیں 2 نمبر دیے جائیں۔ اسی سے متعلق سوال ہے بائی جانب کی ٹیم سے کہ جو تجاویز عتبہ بن ربیعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی تھی اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اور باہر آنے پر عتبہ کی کیا کیفیت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رکایا تھا اور سورہ فصلت کی تلاوت فرمائی تھی۔ سورہ فصلت مکمل پڑھی تھی آپ نے؟ سجدے کی آیت تک پڑھی تھی۔ جی، دوسرا جز باقی۔ باہر آنے کے بعد عتبہ کی کیا کیفیت تھی، یعنی کیا معاملہ پیش آیا تھا باہر آنے کے بعد؟ اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا، اور یعنی کوئی بات چیت ہوئی تھی قریش کے اور اس کے درمیان؟ کیا اس میں جواب میں کیا پوچھا؟ ایسا لگتا ہے کہ محمد نے مجھ پر جادو کر دیا۔ نہیں، محمد نے مجھ پر جادو کر دیا۔ آپ کا وقت نکل چکا ہے۔ 2 جز میں سے آپ نے صرف 1 جز کا جواب دیا ہے، ایک مکمل جز کا جواب آپ نے نہیں دیا، اس لیے انہیں 1 نمبر دیا جائے۔
عتبہ جب باہر آیا تو قریش نے کہا کہ لگتا ہے عتبہ پر محمد نے جادو کر دیا ہے، اور جس چہرے کے ساتھ وہ گیا تھا وہ چہرے کے ساتھ نہیں لوٹا۔ عتبہ نے کہا کہ محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اس کے بعد دائیں جانب کی ٹیم سے سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ پہنچے تو انصار کی بچیاں کیا گنگنا رہی تھی، کیا پڑھ رہی تھی؟ جی طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع۔ جی بہت اچھے، ان کا جواب درست ہے، انہیں 2 نمبر دیے جائیں۔ اسی طرح کا سوال ہے پائی جانب کی ٹیم سے کہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے یہاں کتنے دنوں تک قیام فرمایا، اور اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام کیا ہے، یعنی اصل نام کیا تھا؟ 2 جز ہیں کہ آپ نے کس کے گھر پر قیام فرمایا، کتنے دنوں تک فرمایا، یہ ایک جز، اور دوسرا جز ہے کہ ان کا اصلی نام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا جی، اور 7 ماہ قیام فرمایا، اور ان کا اصلی نام خالد بن زید تھا۔ خالد بن زید حضرمی تھا، خالد بن زید نجاری نجاری تھا۔ ویسے جواب تو ان کا مکمل ہو گیا، دونوں جز کا جواب مکمل ہے، انہیں 2 نمبر دیے جائیں۔ دائیں جانب کی ٹیم سے سوال ہے کہ کسی موقع پر کسی صحابی نے کہا تھا جس میں یہ جملے تھے کہ آپ جو چاہیں ہمارے لیے ہمارے مال و دولت میں سے لے لیں، جو چاہے چھوڑ دیں، خدا کی قسم اگر آپ چلنا شروع کریں یہاں تک کہ برق غمدان تک پہنچ جائیں تب بھی ہم آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے، اور خدا کی قسم اگر آپ اس سمندر میں داخل ہو جائیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ سمندر میں کود جائیں گے۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ کہنے والے صحابی کون تھے، کس موقع پر کہا تھا؟ کہنے والے صحابی سعد بن معاذ تھے جی، اور بدر کے موقع پر کہا تھا۔ بہت اچھا، ان کے دونوں جوابات دونوں جز کے صحیح ہیں، انہیں 2 نمبر دیے جائیں۔ اسی طرح کا سوال ہے بائیں جانب کی ٹیم سے کسی موقع پر کسی صحابی نے کہا تھا ہم آپ سے ایسا نہیں کہیں گے جیسا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، آپ کے سامنے سے لڑیں گے اور آپ کی پیچھے کی جانب سے لڑیں گے۔ سوال ہے وہ صحابی کون تھے، موقع کون سا تھا؟ وہ موقع پر حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے کہا تھا جی، اور وہ موقع بدر کا تھا۔ بہت اچھا، ان کے دونوں جواب درست ہیں، انہیں بھی 2 نمبر دیے جائیں۔ محمد معاذ کی ٹیم سے سوال ہے غزوہ خندق میں مسلمانوں کے مقابلے پر کون کون تھا اور کس کی تعداد کتنی تھی؟ سوال کے 2 جز ہیں کہ غزوہ خندق میں مسلمانوں کے مقابلے پر کون کون تھے اور کس کی تعداد کتنی تھی؟ مسلمانوں کے مقابلے میں یہود، قریش اور غطفان تھے، اور مسلمانوں کی تعداد 4000 تھی اور کافروں کی تعداد 10,000 تھی۔ کافروں کی تعداد میں کس کی تعداد کتنی تھی؟ کافروں کی تعداد میں غطفان کے 6000 تھے اور قریش کے 4000 تھے۔ جی، ان کے دونوں جوابات درست ہیں، دونوں جز کے، انہیں 2 نمبر دیے جائیں۔ محمد شریم کی ٹیم سے سوال ہے غزوہ بدر کے قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے اپنے کون قیدی بنے تھے، مقید ہوئے تھے، اور کیا ان کے ساتھ دیگر قیدیوں کے مقابلے کوئی ممتاز سلوک کیا جاتا تھا، کوئی امتیازی سلوک کیا جاتا تھا ان کے ساتھ؟ اس میں عباس بن عبد المطلب، جی، عقیل بن ابی طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی کے شوہر ابو العاص تھے،
اور ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا تھا جو سب قیدیوں کے ساتھ کیا جاتا جو عام قیدیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں تھا. ان کے دونوں جز صحیح ہیں، انہیں 2 نمبر دیے جائیں. آخری سوال ہے تو آخری جیسا ہونا چاہیے. سوال یہ ہے کہ بنو قریظہ کو، اور اس سوال کے 3 جز ہیں اور ایک جز 7.5 یعنی 2 نمبرات میں سے 7.5% کا ایک جز ہے، ٹھیک ہے، 33% کا ایک جز. اس طرح 2 جو ہے تو جو آپ کے نمبرات ہیں. بنو قریظہ کو قریش و غطفان کی ہم رکابی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد شکنی کرنے پر کس نے آمادہ کیا؟ بنو قریظہ کا سردار کون تھا اور قریظیوں کی تقدیر کا فیصلہ کس نے کیا؟ بنو قریظہ کو قریش و غطفان کی ہم رکابی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد شکنی کرنے پر کس نے آمادہ کیا؟ بنو نذیر نے. بنو نذیر نے، مکمل قبیلے نے آمادہ کیا. بنو نذیر کے سردار حیی بن اخطب نے. ٹھیک. دوسرا سوال، بنو قریظہ کا سردار کون؟ بنو قریظہ کا سردار کعب بن اسد تھا. اور قریظیوں کی تقدیر کا فیصلہ کس نے کیا؟ قریظیوں کی تقدیر کا فیصلہ سعد بن معاذ نے کیا. ان کے تینوں جز درست ہیں، انہیں 2 نمبر دیے. اسی طرح کا سوال بائی جانب کی ٹیم سے ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب اندر سے بھی اور باہر سے بھی ہر طرف سے دشمنان اسلام مدینے کو گھیرے ہوئے تھے، اس کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، اس وقت میں ایک صحابی ہیں جنہوں نے ایسی تدبیر اختیار کی کہ جس کی وجہ سے دشمنوں کا شیرازہ بکھر گیا. ان کا نام کیا ہے اور انہوں نے کیا تدبیر اختیار کی؟ 2 جز. نعیم بن عبداللہ. نعیم بن عبداللہ. والد کا نام درست نہیں. ان کا وقت مکمل ہو چکا ہے. جنہوں نے مرکزی کردار ادا کیا تھا دشمنوں کے جمگٹے کو توڑنے پر، وہ حضرت نعیم بن مسعود غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور انہوں نے تدبیر یہ اختیار کی تھی کہ وہ بنو قریظہ کے پاس گئے تھے اور یعنی یہود کے پاس گئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ جو قریش اور غطفانی ہیں یہ باہر کے آنے والے ہیں، ان سے تمہارا اتنا یعنی ربط و ضبط، اور جو اندر کے مسلمان ہیں ان سے اتنی دوری، جبکہ یہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اس طرح انہوں نے شکوک و شبہات ان کے دلوں میں پیدا کی. پھر وہ قریش کے پاس گئے اور قریش سے کہا کہ یہود تمہارے بارے میں شک و شبہ میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم سے کچھ سردار اپنے پاس لے لیں. نعیم بن مسعود نے یہود سے پہلے کہا تھا کہ تم کچھ سرداروں کا مطالبہ کرو. جب قریش بھی ان کی طرف سے شک و شبہات میں پڑ گئے اور جب ابو سفیان نے جنگ یعنی اختتامی جنگ کا ارادہ کیا تو اس وقت یہود سے جب انہوں نے کہا تو یہود نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ سردار آپ کے دے دیجیے. اور اس طریقے پر شکوک و شبہات پیدا ہوئے اور ان کا شیرازہ بکھر گیا، آپس میں اختلاف پیدا ہوا.